بی بی آمنہ ان کی والدہ تھیں، اور حضرت عبداللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد۔ حضرت عبداللہ نے وراثت میں جو چیزیں چھوڑی تھیں صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، وہ تھی درزی کی دکان، بکری اور اونٹوں کا جھنڈ تھا۔ اور ہم جانتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یتیم پیدا ہوئے تھے۔ وہ جب کچھ مہینے کے ہی تھے بی بی آمنہ کے پیٹ میں، تو ان کے والد حضرت عبداللہ کا انتقال ہو گیا تھا۔ اور میں ایک اور چیز بتانا چاہتی ہوں کہ ریفرنس کے لیے جو ہے، یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت ہے، جو ان کے جو شروع کے جو 40 سال جو گزرے ہیں، مطلب 0 to 40 ایئرس، پیدائش سے نبوت تک، یہ ریفرنس کے لیے میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ یہ جو کتابیں ہیں، سیرت ابن اسحاق، سیرت ابن ہشام، ان سب میں یہ ساری چیزیں موجود ہیں۔ اور کتب حدیث جیسے بخاری، صحیح مسلم، ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ، ان سب میں یہ چیزیں موجود ہیں۔ آپ لوگوں کے ریفرنس کے لیے میں بتا رہی ہوں۔ اور ایک کتاب ہے دا سیلڈ نیکٹر، یہ آپ لوگ جانتے ہوں گے، الرحیق المختوم، اس کے رائٹر ہیں صفی الرحمن المبارک پوری۔ اس میں پوری محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بایوگرافی ہے، تو یہ آپ کے ریفرنس کے لیے ہے، میں نے بتایا ہے۔ یہ میں سب کچھ اپنے دل سے ایڈ نہیں کر رہی ہوں، میں ابھی دین حاصل کر رہی ہوں، اور یہ سب میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتی ہوں۔ اور میں جانتی ہوں کہ بہت سے لوگ مجھ سے زیادہ جانتے ہوں گے، انشاءاللہ اللہ میں آسانی دے۔ تو حضرت عبداللہ نے وراثت میں جو چیزیں چھوڑ گئے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، وہ درزی کی دکان تھی، بکری اور اونٹوں کا جھنڈ تھا، اور ایک باندی تھی ام ایمن۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں یتیم پیدا ہوئے۔ سب سے پہلے دودھ حضرت صوبیہ نے پلایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ یہ کون تھیں؟ یہ ابو لہب کی کنیز تھیں۔ اس کے بعد دائی حلیمہ نے ان کو دودھ پلایا۔ دائی حلیمہ بنو سعد کی خاتون تھیں۔ انہوں نے دیہات میں لے جا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کی۔ دائی حلیمہ کی بیٹی کا نام شیمہ تھا، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دودھ شریک بہن تھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی دائی حلیمہ کے گھر گئے، ان کے گھر میں خیر و برکت آ گئی۔ 2 سال تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم دائی حلیمہ کے پاس رہے، پھر اس کے بعد اپنی امی بی بی آمنہ کے پاس آ گئے۔ اس وقت مکہ میں ایک بیماری چل رہی تھی، وبا تھی۔ بی بی آمنہ نے دائی حلیمہ کو سمجھایا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس ان کے ساتھ بھیج دیا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارکہ 5 سال کی ہوئی تو ایک واقعہ پیش آیا۔ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دودھ شریک بہن شیمہ کے ساتھ کھیل رہے تھے تو اچانک دیکھا سفید پوش 2 لوگ آئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لٹایا اور ان کے سینے سے دل نکال کے دھویا اور واپس سے لگا دیا۔ یہ دیکھ کے شیمہ جو دائی حلیمہ کی بیٹی تھیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دودھ شریک بہن، جلدی سے اپنی ماں کے پاس جاتی اور بولتی ہیں کہ آپ کا بچہ ہلاک ہو گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سہمے ہوئے بیٹھے تھے، اور دائی حلیمہ آپ کو پہلے سے ہی غیر معمولی شخصیت سمجھ رہی تھیں، کیونکہ ان کے آنے کے بعد سے دائی حلیمہ کے گھر میں برکت تھی۔ تو وہ پھر سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بی بی آمنہ کے پاس لے آئیں اور بولیں کہ میں اب نہیں سنبھال سکتی، مجھے ڈر ہے کہ اس بچے کو کوئی خطرہ نہ ہو جائے۔ حارث بن عزہ دائی حلیمہ کے شوہر کا نام تھا۔ 6 سال کی عمر تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ حضرت عبداللہ کا انتقال مدینہ کے راستے میں ہوا تھا۔ مدینہ کو پہلے یثرف کے نام سے جانا جاتا تھا۔ بی بی آمنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ لے گئیں اپنے شوہر عبداللہ کی قبر پہ، اور بہت دیر تک بیٹھی روتی رہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نانیحال تھا یثرف میں، یعنی مدینہ میں۔ انہوں نے 1 مہینہ وہاں گزارا، اور پھر جب بی بی آمنہ باندھی ام ایمن اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ رہے تھے تو راستے میں حضرت آمنہ کی طبیعت خراب ہوئی اور ان کا انتقال ہو گیا، اور اس وقت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 6 سال تھی۔ اب آپ کی سرپرستی آپ کے دادا پر آئی۔ آپ کے دادا کا نام عبد المطلب تھا، ان کی عمر 80 سال تھی۔
2 سال بعد آپ کے دادا کا انتقال ہو گیا۔ آپ کے دادا ابو طالب کی سرپرستی میں اب انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ ان کے چچا تھے اب ان پہ آ گئی۔ ابو طالب جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے اب ان کے سپرد جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش آئی۔ عبد المطلب مکہ کے بڑے سرداروں میں سے تھے، بنو ہاشم خاندان سے تھے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 8 سال 2 مہینہ 10 دن کی تھی جب دادا عبد المطلب کا انتقال ہوا تھا۔ جب 10 سال کے ہوئے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو بکری چرانے لگے اور دوسروں کی بھی بکری چراتے تھے، جس سے کچھ پیسے ہوتے تو اپنے چچا ابو طالب کو لا کے دیتے۔ مکہ میں ایک بہت بڑی جنگ ہوئی، جنگ فجار۔ اس وقت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 15 سال تھی۔ سب سے مشہور اور خطرناک جنگ تھی۔ قریش اور قبیلے قیس میں یہ جنگ ہوئی تھی۔ اس جنگ کے بعد ایک معاہدہ ہوتا ہے کہ ناانصافی کا ساتھ نہیں دیں گے، کسی پہ ظلم ہوا تو بدلہ لیں گے اور مکہ کے اندر امن لے کر آئیں گے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر اس وقت جب 25 سال ہوئی تو بڑا واقعہ پیش آتا ہے۔ کعبہ کی تعمیر کا، حجر اسود کو کون رکھے گا، اس بات پہ بحث ہوئی۔ اگلے دن صبح میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے، 25 سال کی عمر تھی۔ سب لوگ خوش ہو گئے، کہنے لگے یہ امین ہیں، سچے ہیں، صادق ہیں، آپ عدل کرنے والے ہیں۔ فیصلہ کرنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا اور انہوں نے ایک چادر بچھوا دی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چادر بچھوا دی اور چادر میں حجر اسود رکھ دیا اور سارے سرداروں نے ایک ایک کنارہ پکڑا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پہ اور تعمیری دیوار کے پاس لے کر گئے اس چادر کو، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پتھر یعنی حجر اسود اٹھایا اور رکھ دیا۔ سب لوگ آپ کی حکمت کے قائل ہو گئے۔ اللہ کے نبی پورے مکہ میں مشہور ہو گئے۔ وہ بہترین تجارت کرتے تھے ایمانداری سے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایک نیک خاتون کی نظر پڑی۔ یہ خاتون مکہ شہر کی بزنس آئیکن تھیں، بڑے خاندان کی تھیں۔ ان کا نام حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہما تھا۔ بڑے بڑے سردار ان سے شادی کرنا چاہتے تھے۔ شریف پاکیزہ تھیں، ان کو طاہرہ کے نام سے پکارتے تھے لوگ۔ انہوں نے صلی اللہ علیہ وسلم کو بزنس کے لیے آفر کیا، ٹریڈ کے لیے آفر کیا۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آفر کو ایکسیپٹ کر لیا۔ میسرہ نام کا ایک غلام تھا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، یہ ٹریڈ میں رہتا تھا، تجارت میں رہتا تھا، اور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایمانداری خدیجہ رضی اللہ عنہا کو بیان کرتا تھا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی، ایمانداری جو بزنس میں دیکھی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا نے، تو ان سے اور دوسرے لوگوں میں فرق پایا۔ یہ سب ان کو کافی اٹریکٹ کرتی تھیں۔ انہوں نے خود صلی اللہ علیہ وسلم کو شادی کا آفر کیا۔ دونوں کی ایج میں یہ ڈفرینس تھا کہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بڑی تھیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال کی تھی اور خدیجہ رضی اللہ عنہا کی عمر 40 سال تھی۔ ان کو 4 بیٹیاں پیدا ہوئیں، حضرت زینب، حضرت رقیہ، ام کلثوم، حضرت فاطمہ۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اب اور بہتر ہوتی گئی اور اچھی تجارت چلنے لگی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہما کا بھی کیپٹل ان کو مل گیا۔ ایک پوش طبقے میں جا کے رہنے لگے ہمارے پیارے نبی۔ نیک خوبصورت بیوی تھیں ان کی، ان سے بیٹیاں بھی ہوئیں، ماشاءاللہ 4 بیٹیاں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جہاں رہتے تھے وہاں ابو بکر کا بھی گھر تھا اور دوستی ان دونوں کی اور گہری ہوتی جا رہی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سب کچھ تھا، لیکن ان کو زندگی کا اصل مقصد معلوم تھا، اس کی تلاش میں تھے وہ۔ آپ کی جو بے چینی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بے چینی تھی وہ بڑھتی جا رہی تھی اس تجارت کی مصروفیت کے ساتھ ساتھ۔ آپ ان سب دنیاوی چیزوں کے ساتھ ساتھ ایک اور کام کرتے تھے۔ مکہ سے 3 مائلز کے ڈسٹنس پہ ایک پہاڑ تھا، غار حرا، وہاں جا کے بیٹھتے تھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کائنات کی غور فکر میں اور کائنات بنانے والے کی غور فکر میں۔ غار حرا میں جب بیٹھے تھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
تو خانہ کعبہ بھی ان کو وہاں سے دکھتا تھا، سمندر بھی دکھتا تھا، پہاڑ دکھتے تھے، نیچر کے الگ الگ ویوز وہ دیکھ سکتے تھے وہاں بیٹھ کے۔ اس غار میں وہاں قیام کرتے اور کھانا کبھی کبھی ساتھ لے کر آتے اور کبھی کبھی گھر جا کے کھاتے، یا کبھی جب بہت دیر ہو جاتی تو خود خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان کے لیے کھانا لے کے آیا کرتی تھیں۔ اس طرح زندگی بڑھتی چلی گئی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 40 سال ہو گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت شروع ہونے والی ہے، 40 سال عمر ہو چکی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور خدیجہ رضی اللہ عنہا بہت دیر تک دونوں گھر میں بیٹھے رہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت گمسم بیٹھے ہوئے ہیں غور و فکر میں، اور یہ وقت تھا جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ پہلا وقت آتا ہے نبوت اور رسالت کی چھاؤں میں۔ رمضان کا مہینہ تھا، 21 کی شب تھی، پیر کا دن تھا، یعنی منڈے کا دن تھا۔ خدیجہ رضی اللہ عنہا پوری رات آپ کے ساتھ تھیں غار حرا میں، اور عین وقت پہ گھر واپس آ گئیں جب پہلی وحی آپ پہ آنے والی تھی۔ اللہ چاہتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تنہا رہیں، اور اللہ اپنی پہلی وحی کا نزول کرتا ہے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 40 سال ہو رہی تھی، تب 6 مہینہ پہلے سے ہی ان کے اندر چینجز آ رہے تھے۔ آپ سچے خواب دیکھتے تھے۔ یہ سلسلہ نبوت کے 6 مہینہ پہلے سے شروع ہو گیا تھا۔ جبریل علیہ السلام قرآن کی چند آیت لے کر آتے ہیں، ٹھیک اسی وقت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما اپنے گھر چلی جاتی ہیں۔ 10 اگست 610 AD تاریخ تھی، اور سورہ الق کی آیتیں نازل ہوتی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے نبوت اور رسالت کی چھاؤں میں انٹر کر جاتے ہیں۔ یہ تھا بچپن سے، یا کہہ سکتے ہیں پیدائش سے لے کر نبوت تک کا واقعہ۔ سورہ الق کی پہلی چند آیتیں نازل ہوتی ہیں، اور انشاءاللہ سورہ الق کی جو آیتیں ہیں وہ ہم نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ پڑھیں گے۔